رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان رسالت میں گستاخی کرنے والے فرانسیسی صدر کی مذمت من جانب حضرت مولانا محمد سعیدی ناظم و متولی مدرسہ مظاہر العلوم وقت سہارنپور۔ پورے عالم میں عدم رواداری اور مذہبی منافرت کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ فرانس کے صدر نے اپنی مذہبی تعلیمات کو روندتے ہوئے شارع اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کی ہے، اس پر پوری دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں سمیت ہر مذہب کے سنجیدہ افراد رنجیدہ ہیں۔ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں نسلی امتیاز اور مذہبی منافرت کا جو ماحول ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اس ماحول کو کچھ متعصب افراد اور متشدد دشمنان اسلام روز افزوں نہ صرف ہوا اور بڑھاوا دے رہے ہیں بلکہ اس قسم کے ہذیان بکنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے جو مستقبل قریب میں سنگین نوعیت اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا محمد سعیدی نے اپنے تازہ ترین مذمتی بیان میں کہا کہ پوری دنیا کے 57 اسلامی ممالک کے سربراہان صرف مذمتی قراردادیں پیش کرنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے اپنے ملکوں میں فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، سفارت خانے بند کریں، اپنے سفراء وہاں سے واپس بلائیں، ان کے سفراء واپس بھیجیں، تجارتی معاہدے منسوخ کریں اور اپنے شہریوں کو فرانس کے اس متعصبانہ رویے اور گستاخانہ معاملے کی سنگین نوعیت اور حساسیت سے واقف کرائیں۔ اسی طرح دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زائد توحید پرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیرت و سنت سے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ حکم الحاکمین سے الحاح و زاری کے ساتھ دعا کریں کہ ایسے بدباطن، دریدہ دہن، شاتم رسول اور گستاخ شخص کا عبرتناک انجام ہو۔ مولانا سعیدی نے وزارت خارجہ ہند کے ذریعے فرانسیسی صدر کے اس دل آزار بیان کی حمایت پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت کے بعض لوگ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے کا امتیاز کھو چکے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کم از کم اپنے مذہب کی تعلیمات پر ہی عمل کر لیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ یہ بیان ہے حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب کی طرف سے جو ناظم و متولی ہیں مدرسہ مظاہر العلوم وقت سہارنپور کے، اور حقیقت کا نام ناصر الدین مظاہری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرانس کے اس صدر کو اس کے انجام تک پہنچائے، کیفر کردار تک پہنچائے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو نبی کی محبت، نبی سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔